النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه مسلم۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے دوست کا بہت ہی اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ جیسے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ویسے ہی وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو بھی بنا لیتا ہے۔ کہیں کہیں یہ بات دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا پڑتا ہے، اور کہیں کہیں یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ دوست کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوست کی زندگی میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ دوست کے پاس یعنی جس شخص کے پاس آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، دھیرے دھیرے کب اس کی بات کرنے کا طریقہ آپ کے اندر آ جائے، کب اس کے طریقے سے چلنا آ جائے، کب اس کے طریقے سے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا آ جائے، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دوست اگر غصے والا ہوتا ہے تو جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر بھی دھیرے دھیرے غصہ سرایت کر جاتا ہے، اور متحمل اگر دوست ہوتا ہے، صبردار ہوتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں بھی صبر آ جاتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہی بن جاتا ہے۔ ایک انسان اگر انسانوں کے درمیان میں رہا تو وہ انسان بن گیا، اور ایک انسان اگر جانوروں کے درمیان میں رہا تو وہ جانوروں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے۔ یا انسان رہا تو انسانوں ہی کے درمیان میں، لیکن وہ انسان جانور نما تھے تو یہ بھی پھر جانور نما ہو جاتا ہے۔ اگر چوروں کے پاس رہا تو چور ہو گیا، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں کے پاس رہا تو یہ بھی کب جھوٹ بولنا شروع کر دے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں، اچھے لوگوں سے تعلقات کو استوار کریں، اچھے لوگوں کے پاس اپنا کچھ وقت لگانے کی فکر کریں۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دی، آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ دیکھو انسان جس کا دوست ہوتا ہے اسی کے طریقے پر ہوتا ہے، اسی کے کلچر میں ہوتا ہے، اسی کے رنگ و روغن میں ہوتا ہے۔ بس تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ توجہ دے اس بات پر، وہ فکر کرے اس بات پر کہ اس کا دوست کون ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات چاہیے کہ غور کرے۔ وَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص تدبر سے غور کرے اور سوچے کہ میری دوستی کس سے من یخالل، دوستی کس سے۔ دوست اگر اچھا ہے تو پھر اس کے اثرات آپ تک پہنچ جائیں گے، دوست اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے نقصانات آپ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی میں مثال دوں تاکہ بات آپ سمجھ جائیں۔ جیسے آپ کا دوست ایک ایسا شخص ہے جس کا نام تھانے میں کسی وجہ سے آ گیا، چوری کر لیا ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیا ہو، کسی کا حق لے لیا ہو، کرتے کہ کسی وجہ سے اس کا نام تھانے میں آ گیا۔ اب اس دوست کے نام آ جانے کی وجہ سے جو اس میں کہ وہ شامل نہیں ہے، لیکن پولیس ایک دن ایسا بھی آئے گی کہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی کھینچ کے لے جائے گی، اس کے ساتھ رہنے والوں کو پکڑ کے لے جائے گی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اس کے دوست نے کیا ہے۔
یہ گرچہ نہ کی ہو لیکن ان کے اوپر بھی وہی دھارائیں وہی دفعات لگا کر جیل میں کھول دیا۔ تو یہ ہے غلط مجلس، غلط دوستی کا اثر۔ ایسے ہی اچھی مجلس کا اثر یہ ہے، اچھے لوگوں کے پاس رہیے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے گا، ان کے پاس آنا جانا کریے گا، اچھے لوگوں سے دوستی کریے گا، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی دوستی کا اثر آپ کو دکھا دے گا، کہیں نہ کہیں فائدہ آپ کو ہو جائے گا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوست اگر اچھا ہوا تو دوست کی اچھائیاں تمہارے اندر کب کنورٹ ہو جائیں گی تمہیں پتہ نہیں، کب تمہارے اندر داخل ہو جائیں گی تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی اچھائی یا خرابی جو بھی ہو، دوست کے وہ تمام افعال، وہ کردار، وہ گفتار، اس کی تمام ادائیں ہماری زندگی میں، دوست کی زندگی میں کب آ جائیں گی اسے احساس ہو جائے گا۔ اور دوست جو ہوتا ہے، انسان جس سے دوستی کرتا ہے، جس سے تعلق بڑھاتا ہے، پھر اس کی چیزوں کو بڑی خوبی کے ساتھ قبول بھی کر لیتا ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لے لیتا ہے، اس کی طبیعت پر اس کی چیزیں اثر انداز نہیں، مطلب اس کو روکتی نہیں کہ وہ اس کو قبول نہ کر سکے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو بھائی اچھی جگہ سے دوستی کرو تو اچھی چیزیں چلی آئیں گی۔ ایک مثال اور دے دو، بس بات ختم، 10 منٹ بیان کرنے کے ارادہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنا دوست ناچنے والوں نے دیکھا، گانے والوں نے دیکھا، تو اب اس دوستی کی بنا پر نوجوانوں نے اس کے کپڑے کو پہن لیا، اس کے چلنے کو لے لیا، اس کے ہنسنے کو لے لیا، اس کے بال کو لے لیا، اس کی قد و کال کو اوڑھ لیا، اس کے غلط برے جو کہ انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے یہ بات قبول نہیں تھی، وہ بھی ان ناچنے والوں کی وجہ سے قبول کر۔ بیچ میں اور کوئی رشتہ داری ہے بھائی؟ کوئی رشتہ نہیں۔ ملاقات اچھا ہو گئی، ہو سکتا ہے کبھی ملاقات نہ ہو، ملاقات ہمارے ابا دادا نے کہ ہم کہاں سے کریں گے؟ پھر اس کا اتارا ہوا کپڑا کیوں اتنی تیزی سے پہن رہے بھائی؟ اس کا لایا ہوا فیشن کیوں بڑی تیزی سے اختیار کر رہے ہو؟ اس نے بال ایک مرتبہ بنا کے چھوڑ دیا، لیکن ہم ایک اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ وہ کام کر کے اپنے آپ سے جدا کر دیا، لیکن ہم ایک اس کو پکڑے ہوئے۔ کوئی اور چیز ہے دوست، دوستی کا اثر دیکھ، گرچہ دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، دوست کو دیکھ کر، دوست کو پڑھ کر، دوست کو سن کر انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ میں اس کو دوسری طرح سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا نہیں، اس لیے جس بات کو آپ جلدی سے سمجھ میں آ جائے وہی میں بتا دوں بس۔ دوست سے جس کو آپ جس ناچنے گانے والے کو دوست بنائے اس سے ملے نہیں ملے، اس کو سن لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو پڑھ لیا، اس کے دیکھ لینے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ جو لباس آپ کو بالکل بھی اچھا نہ لگ سکتا تھا، اس ناچنے والے کو دیکھ لینے کی وجہ سے آپ نے اس لباس کو اختیار کر لیا، اس کپڑے کو پہن لیا، اس داڑھی کو رکھ لیا، اس بال کو بنا لیا، ویسا کپڑا پھٹا ہوا پہن لیا۔ کون سی چیز؟ دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دوست کے طریقے پر انسان ہوتا ہے، اس کے راستے پر ہوتا ہے۔ بس تمہیں ایک بات غور کرنی ہے کہ دوست تمہارا غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوست کی تمہاری جو فہرست ہے وہ خراب لوگوں کی ہے، اسے بلیک لسٹ کر دیجئے، صاف ستھری نئی لسٹ تیار کیجئے، ان سے آپ دوستی کریے، ان کے پاس رہیے، ان کے پاس جائیے، ان کے پاس وقت دیجئے، تاکہ اس اچھے دوست کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کے اندر چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سرایت کریں، داخل ہو جائے۔ دوست اب جیسے یہاں دوست کو دیکھ لینے کی وجہ سے بغیر ملاقات کے اثر ہو رہا ہوتا،
دوست کی باتوں کو سن کر اثر ہو جا رہا تھا، دوست کے واقعات کو پڑھ کر اثر ہو جا رہا تھا، یعنی ناچنے والے اور یہی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ نے اپنی دوستی کو صحیح رخ پہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن لیا، ان کی باتیں آپ تک پہنچ گئی، اب آپ انہیں ان باتوں کو اپنا معیار بنائیں، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوست بنانا ہوا، صلحاء کو بنائیے، نیک لوگوں کو بنائیے، اپنے امام صاحب کو بنائیے، اپنے ارد گرد رہنے والے بچے جو دیندار ہیں ان سے دوستی اختیار کیجیے، گھر کے لوگ، محلے گلیے میں جو لوگ دیندار کہے جاتے ہیں، نیک اور صالح کہے جاتے ہیں، ان کے پاس آنا جانا کیجیے، ناچنے والوں کے پاس مت جائیے۔ جانے کا مطلب وہ تو پہچانتے بھی نہیں ہے، ملنا چاہے تو ملیں گے بھی نہیں، دھکے مار کے بھگا دیے جاؤ گے۔ بھائی کیسے گلی کے عاشق ہو جہاں تمہارا گزارا ہی نہیں ہے؟ ایک شخصیت ایسی ہے جو بلا رہی، جو بتا رہی، جو وقت دے رہی، جو بے انتہا محبت کر رہی، اس کے پاس نہیں جا رہے ہو۔ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں دھکے مار مار کے باہر کر رہا، تمہیں پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم سے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے وجود کو مٹانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کا اتارا ہوا کپڑا پہن رہے ہو، اس کا بتایا ہوا فیشن اختیار کر رہے ہو، اس کا گندا کلچر لا رہے ہو، اپنے پاکیزہ کلچر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر ان ناچنے گانے والے، ان غلیظ لوگوں کے کلچر کو بڑے حسن کو، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے حساس بسات پیسہ پھینک کر کے وہ قبول کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا۔ میں حقیقت بولا، سنا سنا مولوی صاحب کوئی افسانہ سنا رہے، افسانہ سنا رہا ہوں، کہانی تو نہیں سنا رہا۔ یہ لوگ ہم بیٹھے ہیں اپنے اپنے بارے میں تھوڑا غور کر لیں، ابھی دکھ جائے گی اپنی تصویر خوبصورت سی کہ کس کی گود میں بیٹھے ہوئے، اور جس کی گود میں جا کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ بھی ایک سیکنڈ بھی پہچاننے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بیوقوف قوم تو ملے گی ہی نہیں آپ کو، جتنے ہم ہیں اتنا بیوقوف کوئی آپ کو دنیا میں نہیں۔ ایک جانور بھی اپنے موسم اور مربی کو پہچانتے ہیں، اور ہمیں کی پہچاننے کو تیار نہیں۔ ہم ان یہودی اور نصرانیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے نبی کی سلسلے میں مستقل گستاخی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ دشمن جن پیسوں سے بھائی آپ اس کے کلچر کو خرید کر اسے مضبوط کر رہے ہو، انہی چیزوں سے ہماری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ پھر پٹیاں کستا ہے، غلط غلط باتیں لکھتا ہے، غلط غلط باتیں بتاتا ہے۔ اس سے بدھو قوم کو کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ بس کیا کرے، معاف فرما دے۔ بس الگ الگ عنوان سے ہم اپنے کو اتنے گڈھے میں لے جا رہے ہیں، ہم اس کو سوچ بھی نہیں پا رہے۔ سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا، ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، سوچ فکر ہی ختم۔ اگر محاسبہ کرنے کا تھوڑا سا سلیقہ ہو جاتا تو کبھی کبھی تو ترازو لگا لیتے، بھائی لگا لیتے نہیں لگا لیتے۔ ایک ایسے گروپ، ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کے وجود کو مٹانا چاہتے اور آپ اسی گروپ اور جماعت کو پانی دے دے کر مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنائی ہم نے، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے اپنے دوستوں کی صفوں کو درست کرو۔ غلط گندے غلیظ دوست جو آ گئے ہیں
انہیں دھکا مارو. دوست چاہے اپنا خود کا نفس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناچنے گانے والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دوست آپ کے بغل میں رہنے والا لیکن وہ ایجنٹ یہودی اور نصرانیوں کا ہے. ایجنٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی چیزیں آپ سے منوانا چاہتا ہو، وہ ان کی چیزیں، ان کا کلچر آپ سے کروانا چاہتا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے نام پر ہو، چاہے وہ تجارت اور ملازمت کے نام پر ہو. اس دوست کو بھی دھکا مار کر اپنی زندگی سے دور کرو. اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں کے پاس وقت دو، علماء اور صلحاء کے پاس آنا جانا کرو، ائمہ کے پاس بیٹھنا شروع کرو. 10 ہی منٹ دے دو بھائی، کچھ تو دینی حرارت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، کچھ ہمارا جو ایمانی تقاضا ہے وہ تو ابھر کے سامنے آ جائے گا. اپنے ذات کو تو کم سے کم پہچان سکتے ہو، اپنی شناخت کو کم سے کم سے جان سکتے ہو، ورنہ ایسے ہی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے آپ کھلونا بنے رہو گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ کیا. آپ کو کھیلا، پھینکا، پھر کھیلا، پھر پھینکا، پھر چھیڑا، پھر پھینکا. ہم لوگوں کے درمیان میں بس ایک کھلونے کی حیثیت ہماری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، صحیح سوچ عطا فرما دے، اچھے برے کی تمیز کرنے کی فکر نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ